بینظیر، سب سے پہلے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی، کیا سمجھتی ہیں آپ؟ ایک تو یہ جو الزامات اب سامنے آ رہے ہیں کہ بعد ایک، اس کی ٹائمنگ کے اوپر بھی تھوڑا سا بتائیے گا، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے اور کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ تحقیقات ہوں ان سب چیزوں کی؟ دیکھیں علینا، جس ادارے پہ یہ الزام لگ رہا ہے، سب سے پہلے تو اس ادارے کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اب جسٹس کھوسا ریٹائر کر گئے ہیں تو حکومت بھی اس کی تحقیقات کر سکتی ہے، وہ بھی اسی کوئی جی آئی ٹی بنا سکتی ہے، اس پہ تحقیقات کر سکتی ہے۔ اچھا، ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ مریم نواز نے کل یہ بات کی انٹرویو میں کہ جسٹس کھوسا جو تھے وہ ایک ایکسٹینشن چاہتے تھے۔ ہمارے ایک کولیگ ہیں حسنات، جو ایکسپریس ٹریبیون کے لیے لکھتے ہیں، انہوں نے آج ٹویٹ کر کے ایک ہمیں یاد دلایا کہ سپٹمبر 2019 میں ایک بل آیا تھا پارلیمنٹ میں جو 2 پی ٹی آئی کے ایم این ایز لے کے آئے تھے، اور اس بل میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس بل میں لکھا ہوا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، صرف سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی جائے، 65 ایئرس سے 68 ایئرس کر دی جائے۔ اچھا، اگر وہ بل پاس ہو جاتا تو اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری کون ہوتے؟ ظاہر سی بات ہے اس وقت کی چیف جسٹس ہوتے جو جسٹس کھوسا تھے، کیونکہ ان کی 3 مہینے میں اس وقت ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی۔ تو اگر یہ بل پاس ہو جاتا تو ان کو ایک طرح سے 3 سال کی ایکسٹینشن مل جاتی۔ اب یہاں پہ 2 سوال پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ، اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو 2 ایم این ایز تھے، فخر امام صاحب اور امجد نیازی صاحب، انہوں نے کیا سوچ کے یہ بل ڈرافٹ کیا؟ مطلب اس کے پیچھے کوئی سوچ تو ہوگی نا، کیونکہ اکثر جب ہم ایک اور ادارے میں ایکسٹینشن کی بات سنتے ہیں تو ہمیں ایک طرح سے پتہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ایکسٹینشن کی بات شروع ہوئی ہوگی اور کیسے سیاستدانوں تک پہنچی ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ایک دم سے اچانک سے کیسے خیال آیا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی جائے۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے جو سوشل میڈیا پہ اکثر بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ دیکھیں اس وقت حکومت تو پی ٹی آئی کی تھی 2019 میں، تو نواز شریف صاحب کے پاس کیوں جسٹس کھوسا، اگر یہ الزام درست ہے تو کیوں جسٹس کھوسا جو ہیں وہ پیغام بھیجوائیں گے؟ اچھا، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے، اگر پھر سے میں کہوں گی یہ الزام درست ہے، کیونکہ اس قسم کی ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھانے کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا پڑتا، تو اس لیے آپ کو مسلم لیگ نون کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا۔ اچھا، اس میں صرف ایک چھوٹی سی چیز علینا، دیکھیں میری اس میں یہ رائے یہ ہے کہ اگر تحقیقات ہوتی ہے تو یہ بہت مشکل نہیں ہوگا ثابت کرنا کہ مریم نواز سچ بول رہی ہیں یا جھوٹ، کیونکہ اگر ظاہر سی بات ہے اگر پیغام بھیجا گیا نواز شریف صاحب کو تو کوئی نہ کوئی میسنجر تو ہوگا جس کے تھرو بھیجا ہوگا، اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی وٹنسز بھی ہوں گے اگر یہ پیغام پہنچایا ہے نواز شریف صاحب کو، تو اتنا مشکل نہیں ہوگا اگر تحقیقات ہوتی ہے۔ لیکن ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں علینا کہ جو ٹرینڈ بن رہا ہے وہ یہ کہ روز دن بدن سپریم کورٹ پہ الزامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن تحقیقات نہیں ہو رہی، کوئی وہاں سے جواب نہیں آ رہا، بالکل خاموشی ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز نے جو الزام لگائے اس کی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی، آج تک ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ سچ بول رہے تھے یا جھوٹ۔ اگر وہ انیشیٹ نہیں ہوتا تو آپ کیا کوئی اور فورم سمجھتی ہیں جہاں پر یہ ٹیک اپ ہو سکتا ہے؟ میں ایک آخری بات علینا، میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ جواب ہمیں کیا مل رہا ہے ان سارے جو الزامات جو لگ رہے ہیں، جواب ہمیں مل رہا ہے کہ پیمرا کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ پہ بات نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ یہ ادارے چلتے ہیں، ہمارا حق ہے، عوام کا حق ہے کہ وہ سوال پوچھ سکے، اور ان اداروں کا کام ہے کہ پابندیوں سے متعلق تو ہم میرا خیال ہے سارے اینالسٹ اس رائے پہ متفق ہیں کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بینز تو بالکل ہی نہیں ہونے چاہیے۔